یہ روایت ثابت ہے. جی شیخ میرا ٹاپک سے ہٹ کر سوال ہے. یہ جو ویلنٹائن ڈے ہے اس کے اندر بہت سے نوجوان مسلم اور لڑکیاں لڑکے دونوں بھی ملوث ہو رہے ہیں اور نئی نئی چیزیں ایجاد کر کے اس کا منایا جا رہا ہے. تو ان کو کس طرح سے بتایا جائے کہ یہ غلط. جی بھائی نے ایک سوال کیا کہ ویلنٹائن ڈے کے تعلق سے کہ ویلنٹائن ڈے جو آج کل نوجوان لڑکے لڑکیاں جو ہے مناتے ہیں. نوجوان ہی بولنا غلط ہو جائیں گا, ٹھیک ہے, سبھی ملوث ہے, بوڑھوں کو بھی دیکھا جاتا ہے. تو بہرحال نوجوان, بوڑھے, بچے, لڑکے لڑکیاں جو اس میں ملوث ہے اور اس کو بڑے دھڑلے سے اور شوق سے اور ذوق سے اور اہتمام سے لوگ مناتے ہیں. یہ کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو بہرحال تھوڑی سی روشنی اس کے اوپر ڈال دیتا ہوں. ویلنٹائن ڈے یا یوم عاشقی جس کو کہیں گے عام زبان میں, یا لورس ڈے جس کو لوگ عام زبان میں کہتے ہیں, میں اس کو اپنی زبان میں یہ کہتا ہوں کہ جو سال بھر محبت نہیں کرتے نا تو وہ ایک دن مناتے محبت کے لیے. مدرز ڈے, فادرز ڈے, سسٹرز ڈے, بردرز ڈے, یہ ڈے وہ ڈے, ہاں تو ویلنٹائن ڈے اس میں, چلڈرنز ڈے, کیوں تو یہ سال بھر نہیں مناتے ہیں نا. تو ایک دن کم از کم جس کو بولتے ہیں نا وہ عقیدتاً ایک پیش کر دینا, خراج عقیدت جس کو بولتے ہیں نا, وہ پیش کر دینے کے لیے لوگ ایسا کرتے ہیں. دیکھیے سب سے پہلے تو ویلنٹائن ڈے اسلامی شریعت میں یا مسلمان کا منانا, کسی بھی لحاظ سے اس میں شامل ہونا, تمام کی تمام چیزیں حرام ہے, تمام کی تمام حرام ہے. ویلنٹائن ڈے کے پیچھے جو حقیقت آتی ہے وہ یہ پتہ چلتا ہے ہمیں کہ رومیوں میں ایک عمل تھا جو تیسری صدی میں ایک عمل تھا, مطلب آج سے 1700 سال پہلے ہم عام زبان میں کہیں گے. ان کے پاس جب رومی حکومت ابھی عیسائی نہیں بنی تھی, یہ رومن امپائر تھا. رومن امپائر نے جب کرسچینٹی کو قبول کیا, اختیار کیا, تو بیزنٹین امپائر کہلایا اس کے بعد, بیزنطینی امپائر. تو جب وہ رومی حکومت تھی تو 1700 سال پہلے ان کے پاس ایک طریقہ تھا کہ فروری کے بیچ میں, جو کہ ان کے پاس سرد ہوتا تھا معاملہ اور فصلیں آ جاتی تھی, تو 15 فروری کو, مطلب فروری کا مڈل جو ہوتا 15 فروری کو وہ ایک دن مناتے اور اس کو کہتے ہیں اسپریچول لو ڈے ہوتا تھا, کہ اپنے معبودوں سے, خداؤں سے روحانی محبت کا وہ اظہار کرتے تھے. تو یہ ایک بتایا جاتا ہے, یہ منایا جاتا ہے. اس کے بعد ہوا یوں کہ ایک واقعہ آتا ہے کہ کلاؤڈیس II بول کر ایک بادشاہ گزرا ہے, یونانی ایک بادشاہ تھا, اس کا نام کلاؤڈیس تھا, دویتیہ جس کو بولیں گے, سیکنڈ نمبر کا تھا وہ. 270 یا اس کے آس پاس جو ہے وہ جو ہے CE جس کو بولیں کرسچن ایرا میں جو رہا, عیسوی جس کو کہتے ہیں. تو اس کے دور میں یہ ہوا کہ ابھی جو ہے عیسائی تبلیغ وہاں شروع ہوئی تھی, اور ایک سینٹ جس کو کہا جاتا ہے کیتھولک, ایک شخص تھا عیسائی, جو روم پہنچا اور اس نے وہاں جو ہے چھپ کر عیسائیت کی تبلیغ شروع کی. اسی دوران یہ ہوا کہ کلاؤڈیس نے ایک حکم پاس کیا, ایک حکم جاری کیا کہ کوئی بھی انسان جو فوج میں جاتا ہے شادی نہیں کریں گا. کیوں شادی نہیں کریں گا؟ اس لیے اگر تم فوج میں جا کر شادی کر کے جاؤ گے تو پھر تمہارا مائنڈ ڈسٹریکٹ رہیں گا, مطلب تم بار بار بیوی کی یاد آئیں گی تو جنگ برابر نہیں لڑو گے, تو واپس آتے رہو گے. تو اس نے کہا شادی نہیں کریں گا. ٹھیک ہے, پروسٹیوشن کو عام کر دیا لیکن میرج نہیں تھا ان کے پاس الاؤڈ. ٹھیک, تو کہا کوئی شادی نہیں کریں گا. تو یہ ویلنٹائن جو کہا جاتا ہے, اس کی حقیقت مجھے نہیں پتا کچھ بھی, ہسٹوریکلی فگرس نہیں ہیں. تو یہ ویلنٹائن جو شخص روم میں رہتا تھا, اس نے کیا کیا, چھپ کے لوگوں کی شادیاں کروانا شروع کر دی. جیسا فوجی آتا تو کسی ایک سے رشتہ جما دیتا, شادی کر دیتا, کوئی آتا شادی کر دیتا. جب یہ بادشاہ کو پتہ چلا کہ اس نے یہ کام کیا تو بادشاہ نے اٹھا کے اندر جیل میں ڈال دیا اور سزائے موت سنا دی اس کو, کہ اس نے بادشاہ کے خلاف کام کیا نا. اسی دوران ایک واقعہ آتا ہے کہ جب وہ ویلنٹائن جیل میں گئے تو وہ عیسائی تھے, حالانکہ عیسائی میں رہبانیت شادی نہیں کر سکتے, ان کو محبت ہو گئی جیلر کی بیٹی سے. ٹھیک, وہ اس پہ عاشق ہو گئے, ان کی محبت چلی. اب لوگوں کو بتا نہیں سکتے تھے کہ ہے. بادشاہ نے کہا کہ دیکھو ویلنٹائن اگر تم مطلب یہ چیز سے توبہ کر لیتے ہو, آئندہ یہ چیز نہ کرو گے, اس کا اقرار کرتے ہو اور عیسائیت کو چھوڑ دیتے ہو, تو میں تم کو جو ہے اپنا خاص داماد بنا لوں گا, یہ کر لوں گا, وہ کر لوں گا, اور تم جو ہے یہ کر لو. تو انہوں نے اس کا انکار کیا, جس کی وجہ سے ان کو 270 مطلب بتایا تھا عیسوی میں اس شخص کو, ویلنٹائن کو, ہسٹوریکل تو نہیں لیکن بتایا جاتا ہے, ایکسیکیوٹ کر دیا گیا, قتل کر دیا گیا, مار دیا گیا. جس دن وہ مرا تو اتفاق سے وہ 14 فروری کی رات تھی, مطلب 15 شروع ہو چکی تھی. تو ویسے بھی رومی پہلے سے اس دن کو کیا مناتے تھے, اس دن کو یوم محبت تھا, وہ تھا اسپریچول لو, روحانی محبت اپنے معبودوں سے. اس کے بعد جب رومی حکومت بیزنطینی حکومت کہلائی, مطلب جب انہوں نے کرسچینٹی کو ایکسیپٹ کر لیا, عیسائی بن گئے, تو تب انہوں نے کیا کیا معلوم اس کو, کہ اس دن کو چونکہ وہ پہلے سے بھی ایک دن تھا محبت کا اس دن, تو کہا یہ سینٹ لو ڈے, مطلب اپنے کیا بولیں گے ولیوں سے محبت کا دن انہوں نے بنا دیا. اس 15 کو پہلے سے تھا وہ معبودوں سے محبت کا دن, پھر بنایا اس کو ولیوں سے محبت کا دن. اس کے بعد کے ادوار میں یہ ہوتا کہ وہ رومی لوگ
اس دن جو 15 ہوتا اس دن چٹھیاں ڈالتے, مطلب مرد آتے, لڑکیاں آتی, نوجوان لڑکے لڑکیاں جو چاہتے ہیں ان کی شادی ہو, اور وہ چٹھیاں ڈالتے. اب ادھر کا مرد آ کے چٹھیاں اٹھاتا, جس عورت کا نام نکاح, وہ عورت اس کے ساتھ 1 سال رہتی. شادی 1 سال بعد ہوں گی, مطلب اگلی فروری کو 15 کو ہوں گی, معاف کرنا 14 کو ہوں گی. اگلی جو ہے وہ ویلنٹائن ڈے معاف کرنا 14 کو ہوتا ہے, اگلی 14 کو وہ ہوں گا. تو 14 کو جو ہے, اور وہ فروری کا 14 کو ہی آتا ہے, 15 کو نہیں آتا, معاف کرنا, ٹھیک. تو 14 کو جو ہے, اگلی 14 جب آئیں گی تو اس 14 کو وہ کیا کریں گے, پھر چاہے تو شادی کریں گے, مطلب 1 سال ایک دوسرے کو آزما لیں گے وہ کہ ہم ساتھ رہ سکتے نہیں رہ سکتے, کیا معاملہ ہے. پھر اگلے 1 سال بعد وہ طے کریں گے نکاح کرنا ہے نہیں کرنا ہے. 1 سال تک وہ ساتھ رہ سکتے. جب کرسچینٹی وہاں انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بہت بہائی پھیل رہی ہے, کہ تو عیسائیت میں بھی ایسے تو الاؤڈ نہیں ہے کہ کوئی زنا کرے شادی 1 سال بعد ہوں گی, تو انہوں نے اس کو منع کر دیا, بین کر دیا. تو کرسچینٹی نے, چرچ نے اس کو بین کر دیا. تو یہ بین رہا. پھر 17ویں صدی میں یورپ میں جاگنا شروع ہوا, جب کچھ کتابیں لکھی گئی, ویلنٹائن کارڈ بانٹنا شروع ہوئے, اور 14 کو ہوا. تو 17ویں صدی سے پھر اور 18ویں صدی آتے آتے تو یہ دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والا یا چیزوں کو فروخت کرنے والا دن بن گیا, بوم ہو گیا. یہ مارکیٹ سب سے بڑا, لوگ خرید رہے ہیں, بیچ رہے ہیں, تحفے تحائف. پھر یہ نکل کے آ گیا محبت کا دن کہلایا, محبت کا دن. ٹھیک, محبت کے دن کیا, ماں سے محبت کا اظہار کرو, اس لیے کہ ویلنٹائن ایک اچھا شخص تھا, شادیاں کرا. بیوی سے محبت کا اظہار کرو, بیٹے سے محبت کا اظہار کرے باپ, بہنوں سے محبت کا اظہار کرے بھائی. تو یوم محبت بن گیا. اب یوم محبت سے ہٹ کر 21ویں صدی میں یہ یوم عاشقی بن گیا. محبت ایک الگ چیز ہوتی, ماں باپ سے محبت ہوتی, بہن. اب یوم عاشقی ہے, مطلب عاشقی مطلب جو 2 لوگ جن کے نکاح نہیں ہوئے اس دن اپنے آپ کو بتاتے ہیں, پروپوز کرتے ہیں, ساتھ رہنے کرتے ہیں, اور ایک لال گلاب لے جا کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور مطلب سمجھ رہے نا بات. تو یہ ایک دن کی محبت ہوتی ہے. 1 ڈے لو جو ہوتا ہے یہ 14 کو ہوتا ہے, اور پورے دنیا میں عالم میں لوگ ایک دوسرے کو پھول دیتے ہیں, تو اس کو یوم عاشقی منایا جاتا ہے. یاد رکھیے شریعت میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو کوئی آدمی یہ سوچ سکتا ہے کیا اسلام محبت کے خلاف ہے؟ اسلام محبت کے خلاف نہیں. اسلام محبت کے اس طریقے کے خلاف ہے. اسلام میں محبت کی حقیقت ہے, اس لیے کہ محبت انسانی فطرت ہے. محبت انسانی فطرت کا ایک جذبہ ہے, اور اسلام جذبات کی بڑی قدر کرتا ہے, اور محبت کی حقیقت ہے اسلام میں. ٹھیک, ایک مرتبہ کا واقعہ ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں محبت کی کیسی حقیقت ہے اسلام میں, اور اسلام نے اس کو قبول کیا اس محبت کو, لیکن محبت رائٹ ڈائریکشن میں ہو. نبی اکرم صلی اللہ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بار دیکھتا ہوں کہ مغیث رضی اللہ عنہ یہ غلام تھے, اور ان کا نکاح نہیں, غلام بہرحال نکاح نہیں, یہ بریرہ کے ساتھ رہتے, مطلب ان کی بیوی بریرہ تھی. ٹھیک, ہوا یہ کہ بریرہ کو جو ہے آزاد کر دیا ان کے مالک نے. جب وہ آزاد ہوئی تو اب ان کو اختیار تھا کہ مغیث کے ساتھ کنٹینیو کر ریلیشن یا ختم کر دے. تو بریرہ نے کیا کہ چونکہ وہ آزاد تھی, مغیث غلام تھے رضی اللہ عنہ, تو کہا میں تم کو چھوڑتی ہوں. اب مغیث اتنے سالوں تک بریرہ کے ساتھ تھے. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ مجھے مغیث کا چہرہ آج بھی یاد ہے. وہ سڑکوں پر روتے گھوم رہے تھے, اور ان کے آنسو جا رہے تھے, جس ان کی داڑھی آنسو سے تر تھی کہ اب بریرہ میرے ساتھ نہیں رہیں گی, اس نے انکار کر دیا میرا, کوئی تو ہے جو بریرہ کو میرے پاس لا دے. یہ بات کسی نے جا کے اللہ کے رسول, مغیث اتنے پریشان ہیں بریرہ کے محبت میں, ظاہر سی بات ساتھ ہے اتنے زمانے, لیکن اب بریرہ آزاد ہے اور اختیار ہے آزاد عورت کو کہ غلام کے ساتھ رہنا چاہ رہے یا چھوڑ دیں, اور بریرہ نے چھوڑ دیا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود مغیث رضی اللہ عنہ کی طرف سے بریرہ کے پاس گئے اور کہا بریرہ تو مغیث کے ساتھ واپس کنٹینیو کیوں نہیں رہتی ہو, مطلب. تو بریرہ نے کہا اللہ کے رسول حکم ہے یا مشورہ ہے, آپ جو کہہ رہے ہیں کنٹینیو کرو ریلیشن, حکم ہے یا مشورہ ہے؟ تو آپ نے کہا میرا مشورہ. تو کہا مشورہ ہے تو میں قبول نہیں کرنے والی ہوں, حکم ہے تو میں رہ لوں گی. تو کہا حکم تو نہیں دے سکتا ہوں, اس لیے کہ تم آزاد ہو. اور بریرہ نے اس کا انکار کر دیا, اور مغیث کئی زمانے تک روتے رہے. لیکن مغیث یقیناً پاگل نہیں تھے کہ بریرہ نہ ملے تو خودکشی کر لے, لیکن محبت اسلام نے اس محبت کو قبول کیا, خود رسول اللہ وسیلہ بن کر گئے. ٹھیک ہے, لیکن ہرگز اس کا مطلب ہی نہیں 2 لوگ عشق کرے اور آپ جا کے وسیلے بنیں گے, یہاں وہ نہیں. یہ پہلے سے ساتھ تھے, یہ غلامی میں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے. آزادی کے بعد چونکہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے غلاموں کا, سمجھ رہے ہیں آپ, اس وجہ سے مسئلہ تھا یہ. جیسا کہ آج کے دور میں ہو سکتا ہے کہ ایک میاں اور ایک بیوی تھی, غلط طلاق ہو گئی, اب دونوں ملنا چاہ رہے تو ظاہر سے محبت تو باقی تھی نا دونوں, ایک طلاق ہوئی, شرعی طلاق ہوئی, ملنا چاہ رہے تو ملا دے, کوئی ضد نہ کرے بیچ میں, یہ سب ہو سکتا ہے. یہ بالکل وہ تھا. ٹھیک, تو بہرحال آپ نے ان کو ملا دیا. تو اسلام صحیح محبت کے خلاف نہیں, محبت تو اسلام میں ہے, یہ فطرت ہے, اسلام فطرت کو, اور اسلام فطری دین ہے, قبول کرتا ہے. لیکن یہ یوم عاشقی ایک دن کی محبت, اس کے بعد تو دکھتے بھی نہیں سال بھر, یا 1 سال کے بعد دیکھیے جو 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں, اگلے سال پھر نئی لڑکی اور نئے لڑکے کے ساتھ لڑکی ہے, کیوں وہ 1 سال بھی نہیں جمتی.
آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ دیکھیے یہ ایک عجیب چیز ہے اور پتہ نہیں ہے کیا اس کا معاملہ ہے. اور جب ہم کالج میں تھے تو بڑا کیا ہوتا نوجوان کچھ بھی کہیں دماغ لڑاتے تو ہم دماغ لڑایا کرتے تھے. دیکھو 14 فیبروری ویلنٹائن ڈے ہے اور 14 نومبر چلڈرنس ڈے, دونوں میں کتنے مہینے کا ڈفرنس ہے دیکھو آپ گنو. ایگزیکٹلی 9 months. 14 فیبروری, مارچ, اپریل, مئی, جون, جولائی, اگست, سپٹمبر, اکتوبر, نومبر. تو یہ 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے اور 14 نومبر کو چلڈرنس ڈے. ٹھیک ہے, تو بہرحال ہو سکتا ہے یہ طے شدہ نہیں ہوں گا, غلطی سے ہو گیا ایسا کوئنسیڈنس ہوگا کہ دو چیزیں ایسے انڈیا میں ہوگی ایک ساتھ کی 14 کو یہ اور چلڈرنس ڈے. مطلب دیکھیے نا کہ کوئی غلط کاری کرے تو 40 برابر 9 months کے اندر اس کو کہیں نہ کہیں 8-9 months میں اس کو. بہرحال خیر, تو یہ سب جو ہے فحاشی ہے, برائی ہے اور اس سے کلچر اور سماج برباد ہو رہے ہیں. ادھر کی انڈین کلچر خاص طور سے یہاں میرج کا بہت زبردست سسٹم ہے. یہاں کا ہندو بھی میرج کرتا ہے, بدھ بھی میرج کرتا ہے, سکھ بھی میرج کرتا ہے اور جو ہے جین بھی کرتا ہے, مسلمان بھی کرتا ہے, عیسائی بھی کرتا ہے. ایک سسٹم ہے انٹیکٹ ان کے پاس میرج کا. یہ ویلنٹائن ڈے اس میرج کے سسٹم کو اور محبت کی حقیقت کو ختم کر کے ایک ایسی محبت لوگوں میں لا رہا ہے جو محبت نہیں ہے. اس کو بولتے ہیں لسٹ, اس کو بولتے ہیں, جس کو کہیں گے ہوس بولتے ہیں اس کو. تو وہ ہوس کی طرف ہے. تو یہ ویلنٹائن ڈے جو آپ منایا جا رہا ہے حقیقی محبت نہیں, ہوس ہے. حقیقی محبوب تو وہ ہوتا ہے انسان کا کہ دنیا اور آخرت کی سوچے انسان, کہ ایسا انسان سے وہ جڑے کہ دنیا بھی ساتھ گزارے اور مرنے کے بعد وہاں بھی وہ ہے نا. لیکن یہ تو ہوس ہے کہ ایک 14 کو آپ 2 لوگ ساتھ ہیں, اگلے 14 کو دونوں الگ 2 لوگوں کے ساتھ ہیں, پھر اگلی 14 کو اور 2 لوگوں کے ساتھ ہے. بھائی کیا ہے, ہر سال ہماری محبت ریوائیو ہوتی ہے, جیسا لائسنس ریوائیو ہوتا ہے, ابھی اس کے ساتھ تو کبھی اس کے ساتھ تو کبھی اس کے ساتھ. تو یہ یوم عاشقی ہے, یوم محبت بولنا اس کو درست نہیں ہے. یہ عاشقوں کا دن ہے. تو یہ شریعت میں ایسی عاشقی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. حالانکہ عشق محبت کا ایک اونچا درجہ اسلام میں آتا ہے, اس لیے کہ محبت کے لیے عربی میں کئی لفظ ہیں. الفت ہے, محبت ہے, عشق ہے, ودود ہے, اور کئی مطلب بہت الفاظ ہیں. مور دین میں سمجھتا ہوں 40-50 ورڈز یوز ہوتے ہیں عربی میں جو محبت کو ڈسکرائب کرنے کے الگ الگ محبت. انسیت ہے, انسیہ, ٹھیک. تو یہ سب محبت کے لیے الگ الگ محبت کی کیفیتوں کو. تو عشق جو ہوتا ہے نا ایک محبت کا اونچا درجہ ہے, یہ بھی یاد رکھیے. اس کو بھی اسلام مانتا ہے اس چیز کو, ٹھیک. لیکن وہ ڈائریکشن رائٹ ہو, اس کا صحیح اس میں ہو, نہ کہ اس طرح. تو 14 کو جو ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے یہ شریعتاً غلط ہے. اس میں جو کچھ ہوتا ہے وہ حرام کاری ہے اور یہ درست نہیں ہوگا. آپ کوئی کہے نہیں میں یوں ہی اپنے بیوی سے ہی محبت کا اظہار کروں, تو اس دن کا انتخاب کر کے اظہار کرنا یہ بھی حرام ہوگا. اس لیے کہ یہ دن کس نے آپ کو, شریعت نے دیا 14 فیبروری یہ محبت کا دن ہے؟ نہیں, شریعت نے صرف 2 عیدیں دیں, اس کے علاوہ کوئی تہوار نہیں دیا. تو لہٰذا آپ بیوی سے روز اظہار کیجئے نا, اس میں کیا ممانعت ہے کیا؟ روز کیجئے نا, ایک دن آپ طے کیوں کر رہے ہیں؟ تو اگر آپ رسمی طور سے بھی نہیں آپ سب کرتے تو میں کر لوں تو بھی شریعت اجازت نہیں دی جا سکتی. تو اس میں پارٹ لینا, اس میں حصہ لینا, ان تمام رسومات میں جانا, یا نہیں صرف ایک گلاب میں دے رہا ہوں, یہ تمام چیزیں حرام ہیں. شریعت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اگر کوئی اس میں جاتا ہے تو وہ اس حدیث کے تحت آئیں گا, من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, کہ اگر کوئی شخص ایسا کام کرے جس کا ہم نے اس کو حکم نہیں دیا تو وہ قیامت دن مردود ہے, وہ رد کر دیا جائیں گا. اور اللہ رب العزت نے اس بات کا اعلان قرآن میں کر دیا کہ اسلام جو ہے مکمل ہو چکا ہے, یاد رکھیں, ٹھیک. اب جب اسلام مکمل ہو چکا ہے تو اس کے بعد ظاہر سی بات ہے, میں سمجھتا ہوں اب کوئی گنجائش نہیں رہی کوئی نئی چیز کی داخل کرنے کی. تو لہٰذا کسی بھی طرح سے اس دن کو منانا شریعتاً درست نہیں ہوگا, یہ حرام کاری میں آئے گا. نوجوانوں کے لیے بالخصوص کہ وہ ان ایسے تہوارات سے, رسومات سے, چاہے وہ 14 ہو یا کوئی اور دن ہو, یاد رکھیں یہ تمام شریعتاً غلط ہے, درست نہیں ہے. ان میں پارٹ لینا حرام ہے, یہ بدعت ہے, یہ شرک تک بھی جا سکتا ہے. اس لیے کہ کسی کی موت کے دن آپ کچھ چیز کریں سیلیبریٹ, یہ شرک بھی ہو سکتا ہے اور مختلف اس میں خرافات ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ کسی بھی قسم سے ہم اس کے اندر نہ ملوث ہو, نہ اس میں ہاتھ ڈالے, نہ کسی بھی قسم کا پارٹ اس میں دیں. اللہ رب العزت ہم تمام کو اس سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. جی.